رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته
واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری سہیل نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب ہم نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل کی ہیں سب پر ایمان لاؤ. اور جو شخص خدا پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کر دے وہ راستے سے بھٹک کر دور جا گرا. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات میں 1447 ہجری سن 2026 سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ، یعنی آج 25ویں شب کے موقع پہ، یعنی آج تیسری تاکرات کے موقع پہ، یعنی آج ممکنہ شب قدر کے موقع پہ میں حاضر خدمت ہوں. ناظرین کرام، دن بہت تیزی سے گزر گئے، وقت بہت تیزی سے گزر گیا. رحمت کا اشرا آیا، اپنی رحمتیں برساتا ہوا چلا گیا. مغفرت کا اشرا آیا، مغفرت کے پروانے تقسیم کر کے چلا گیا. جانے کس نے رحمتوں کی برکھا میں اپنے آپ کو تر کیا ہو، جانے کس نے مغفرت کے پروانے وصول کیے ہوں. اللہ کرے کہ ہم بھی اس صف میں شامل ہو جائیں کہ اب جو یہ اشرا ہے ناظرین، بس یہ آخری اشرا ہے، اور اس میں سند دے دی جائے گی کہ کن کو دوزخ سے خلاصی مل گئی ہے. اس میں سند دے دی جائے گی کہ کن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منظور نظر بندوں میں رکھ لیا ہے اور ان کو جہنم سے آزادی عطا کر دی ہے. اب سند دے دی جائے گی ناظرین ان کو کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم کرنا ہوگا، اور ان کو یہ اسٹیمپڈ پروانہ مل جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے راضی ہو چکے ہیں. آج کی رات بہت اہم ترین رات ہے ناظرین، بہت اہم ترین رات ہے. ظاہر آج تیسری تاکرات ہے، اور ہو سکتا ہے یہ ممکنہ شب قدر ہو سکتا ہے کہ یہ وہ رات ہو جس رات کی بشارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاروں کو، یعنی جو ستاروں کی جھرمٹ میں آپ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صف کہتے ہیں ناظرین، ان کی جھرمٹ کہتے ہیں، شاید ناظرین وہ رات ہو جس کی بشارت ان کو دی گئی تھی. یعنی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر مغموم ہے کہ میرے امتی کہیں بنی اسرائیل سے پیچھے نہ رہ جائیں. اور ظاہر ہے جب بنی اسرائیلیوں کا ذکر ہوا تو ایسے لوگوں کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے 1000 مہینے تک جہاد کیا، گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر رہے، رات کو عبادتیں کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، اپنے 1000 اولادوں کو جو ہے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کٹوا دیا صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قدر کی صورت میں وہ بشارت دے دی کہ ایک رات، صرف ایک رات بندہ عبادت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں سے بڑھ کر، یعنی سوچئے ناظرین کہ جس کو آپ کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے، اور یہ اللہ نے سمجھانے کے لیے فرمایا ہے، ورنہ بات تو اس سے بہت آگے کی ہے، اس سے زیادہ ثواب عطا کر دے گا. سوال یہ ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ایمان کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. دیکھیے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے. ہماری جو پریورٹیز کی لسٹ ہے، اب ذرا اس کو اوپن کیجئے، اور اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیے صاحب کہ ہماری پریورٹیز میں کیا کیا باتیں شامل ہیں. کیا ہماری پریورٹی میں ایمان کہیں کسی جگہ سٹینڈ کرتا ہے؟ تو آپ کو اس پوری لسٹ میں الا ماشاء اللہ پوری لسٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ شاید ایمان کہیں سٹینڈ کرتا ہی نہیں ہے. ہاں، ہماری پریورٹی لسٹ کے اندر مال سب سے اوپر ہے، بالکل ہے، نظر آ رہا ہے. ہماری پریورٹی لسٹ کے اندر اسٹیٹس سب سے اوپر ہے، بالکل ہے، نظر آ رہا ہے. ہماری پریورٹی لسٹ کے اندر
شہرت اور مقام سب سے اوپر ہے، ہاں نظر آ رہا ہے. ہماری پریورٹی لسٹ کے اندر پی آر شپ سب سے اوپر ہے، نظر آ رہا ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول سے پی آر نہیں بنانا چاہتے. ہمارا جو پرسنل ریلیشن ہے ہم لوگوں کے ساتھ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اصل پی آر کا مقام ہے، جہاں ہماری اصل پی آر ہونی چاہیے، بھائی کہہ سکے نا کہ ہمارا تعلق ہمارے رب سے ہے، پی آر بنائیں گے. ہم کہہ سکیں نا کہ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پی آر بنائیں گے. ہمارا پرسنل ریلیشن تو بندوں کے درمیان ہے، کیونکہ بندوں سے ہمارے مفادات ہیں. تو وہ جو چیک لسٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم بندوں سے پی آر بنا رہے ہیں. ہم اپنے حسن و جمال کے لیے بھاگ رہے ہیں، خوبصورتی کے لیے بھاگ رہے ہیں، بوٹاکس کرواتے ہیں، ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں صرف اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں. تو پریورٹی لسٹ میں ہماری خوبصورتی ہے، پریورٹی لسٹ میں ہمارا اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، پریورٹی لسٹ کے اندر ہماری اولادیں ہیں، پریورٹی لسٹ کے اندر ہمارے ماں باپ ہیں، پریورٹی لسٹ کے اندر کہیں کسی جگہ پہ ایک اچھا فلیٹ ہے، یا اس سے آگے کی بات کر لیں تو ایک اچھا بنگلہ ہے، یا اس سے آگے کی بات کر لیں تو ایک لامحدود آسائشوں کا سلسلہ ہے. پریورٹی لسٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہاں پر اچھی اچھی گاڑیاں جو ہیں وہ ہماری پریورٹی لسٹ کے اندر لکھی ہوئی ہیں. پریورٹی لسٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ ہمیں دنیا میں گھومنا ہے، یہ ہماری پریورٹیز کے اندر شامل ہے. یعنی آپ اس چیک لسٹ کو جب آپ اٹھائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اوپر سے لے کے نیچے تک دنیا 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 اور دنیا اس کے اوپر مکمل طور پہ غالب ہے. اس پریورٹی لسٹ کے اندر کہیں بھی ہمیں الا ماشاء اللہ یہ نظر نہیں آتا کہ ایمان کہیں اسٹینڈ کرتا ہو. بہت توجہ طلب بات کر رہا ہوں ناظرین، اور بہت توجہ سے اس بات کو سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا جو بات میں کر رہا ہوں، کہ یہ جو بات ہے نا یہ اصل ہے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس چیک لسٹ کے اندر سب سے پہلے ہمارا ایمان، سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ ہمارا ایمان ہوتا. اس کی میں ایک وجہ آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے دنیا کی ساری دولت آپ کے پاس آ جائے، لیٹ سپوز یوں سمجھ لیجئے ایک پلڑا ہے، اس پلڑے کے اندر آپ کے پاس مال بھی ہے، اس پلڑے کے اندر آپ کے پاس اسٹیٹس بھی ہے، اس پلڑے میں آپ کے پاس بہت اچھی پی آر بھی ہے، اس پلڑے میں آپ کے پاس بہت اچھا فلیٹ بھی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بہت اچھا بنگلو بھی ہے، بہت اچھی کوٹھی بھی ہے، بہت اچھا محل بھی ہے. اس پلڑے کے اندر بہت اچھی گاڑیاں بھی ہیں، اس پلڑے کے اندر لیوش لائف اسٹائل بھی ہے، اس پلڑے کے اندر آپ کے پاس حسن و جمال بھی ہے، اس پلڑے کے اندر آپ کے پاس حسین ترین بیوی بھی ہے، اس پلڑے کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی اولادیں بھی عطا کی ہیں، اس پلڑے میں آپ کے پاس ماں باپ بھی ہیں، رشتہ دار بھی. اب آپ دنیا کی ساری نعمتوں کو اس پلڑے کے اندر ڈال دیجئے، اور ایک پلڑا ہے جس کے اندر آپ نے اپنے ایمان کو محسوس کیا. اب ان دونوں پلڑوں کا ذرا وزن کیجئے تو بظاہر تو دنیا دار آدمی دیکھے گا کہ صاحب اس کا وزن جو ہے بے انتہا بھاری ہے، کیونکہ ٹاپ پریورٹیز تو یہ ہیں، اور یہ ایمان کا پلڑا جو ہے بہت ہلکا ہو گیا اور یہ اوپر چلا گیا. لیکن جو اصل سمجھدار آدمی ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ اور سوجھ بوجھ عطا کر دی ہوگی، اور جس کو وہ ویژن دے دیا ہوگا کہ دنیا تو بنیادی طور پہ ختم ہو جانی ہے، پانی کا بلبلہ ہے، یہ ختم ہو جانی ہے. اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہیج فرمایا ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک مکھی کے برابر بھی حیثیت نہیں دی. تو فوراً اس کہے گا کہ نہیں، یہ تمام آسائشیں اپنی جگہ، لیکن میرے نزدیک جو اصل ویٹیج ہے وہ ایمان کا ہے. یہ ساری چیزیں میرے پاس موجود ہوں، اور اگر میرے پاس ایمان کی حلاوت موجود نہیں ہے، ایمان کی طاقت موجود نہیں ہے، ایمان کی یوں کہیے کہ اپنا فورس موجود نہیں ہے، ایمان کی قوت موجود نہیں ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ میں مکمل طور پہ فارغ ہو گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں. لیکن جو سمجھدار ہوگا وہ فوراً یہ کہے گا کہ ہاں اگر میرے پاس یہ تمام چیزیں موجود نہیں تو کوئی بات نہیں، یہ مال دولت عزت جاہ و حشمت جو کچھ بھی حسن و جمال گاڑیاں بنگلے سب کچھ یہ مجھے نہیں ملا تو نہیں ملا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرے پاس وہ جو ایمان کی طاقت موجود ہے، یہ ایمان کی طاقت ہی ہے جو مجھے دنیا میں بھی ممتاز کرے گی اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گی. تو آپ کو سب کچھ مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن اگر آپ کو ایمان کی حلاوت نہیں ملی، ایمان کا نور نہیں ملا، ایمان کی روشنی نہیں ملی، تو ذہن میں رکھیے گا کہ رزلٹ نل بٹا نل ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے پاس دنیا موجود نہیں ہے، تو فکر مت کیجیے گا، آپ سے زیادہ امیر ترین آدمی، آپ سے زیادہ سیٹسفائیڈ آدمی، آپ سے زیادہ مقرب آدمی، آپ سے زیادہ ممتاز آدمی، آپ سے زیادہ محتشم آدمی، آپ سے زیادہ بہترین آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کوئی نہیں. اس لیے کہ اس مال کی اوقات اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اس دنیا کی اوقات اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. اصل منصب اور مقام ان لوگوں کا ہے جو ایمان والے ہیں. اور ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ کی وحدانیت پر بھرپور بلیف کرتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں، جو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانوں کو اپنی زبان پہ رکھتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو تمام ملائکہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہیں جو جنت پر اور دوزخ پر اور آخرت کے اس پورے جو احتساب کا نظام ہے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ ایک محشر بپا ہونی ہے۔ ایمان والے وہ ہیں ناظرین، ایمان والے وہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا منو ان اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، اس میں اف اگر مگر بٹ نہیں کرتے، یعنی کسی قسم کا کوئی سوال اور کوشچن نہیں کرتے، بلکہ اپنے سر کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ مال ہے صاحب، کل چلا جائے گا، عیاشی ختم ہو جائے گی۔ اقتدار ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، قوت ہے، کل چلا جائے گا، اختیار ختم ہو جائے گا۔ حسن و جمال ہے، بڑھاپا آئے گا، حسن و جمال، جوانی سب ختم، وینش، ختم ہو جائے گا۔ آپ چلے جائیں گے، آپ کے پیچھے کوٹھیاں رہ جائیں گی، آپ چلے جائیں گے، آپ کے پیچھے آپ کی گاڑیاں رہ جائیں گی، آپ چلے جائیں گے، آپ کے پیچھے آپ کا بینک بیلنس رہ جائے گا، لیکن جو آپ لے کر جائیں گے نا اس دنیا سے، بہت کام کی بات آخر میں کرنے جا رہا ہوں، جو آپ لے کر جائیں گے نا وہ صرف اور صرف آپ کا ایمان آپ لے کے جائیں گے۔ ذرا تصور کیجئے، حدیث پاک آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور وہ حدیث پاک جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے صاحب کہ ہماری تو کوئی اوقات حیثیت ہی نہیں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ کتنی؟ ذہن میں رکھیے، 3 چیزیں جاتی ہیں۔ اب کون سی جاتی ہیں سنیں۔ ایک اس کے اہل جاتے ہیں جو اس کی جنازے کی ڈولی کو اٹھاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اللہ کرے کہ وہ بھی مل جائیں، ورنہ لوگوں کو تو وہ بھی میسر نہیں آتے، جنازے دفنانے کے لیے لوگ موجود نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے مقام اور بڑے بڑے پیسے والے ایسے دیکھے صاحب کہ جن کو دفنانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پریورٹی لسٹ کے اندر کہیں ایمان کو رکھا ہی نہیں تھا، اللہ رسول کو رکھا ہی نہیں تھا۔ مال 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 مال، بس مال کے پیچھے لگے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہاں سے نکلے تو کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو ایک پہلی جو صف ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو اہل و عیال ہے، جو ساتھ جاتے ہیں۔ دوسری چیز، اس کا مال ساتھ جاتا ہے۔ مال جب تک اس کا کفن دفن ہو رہا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی 2 میں نے آپ کو فیکٹرز بتا دیا۔ تیسرا فیکٹر جو بڑا اہم ترین اور بنیادی وہ کیا ہے؟ اس کے اعمال ہے۔ جب انسان کو دفنا دیا جاتا ہے لحد میں، جب انسان دفنا دیا جاتا ہے لحد میں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال ریورس ہو جاتا ہے، اب ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ختم، فنش، یہاں تک کا معاملہ تھا، باؤنڈری کھینچ گئی۔ اب صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور یہ اعمال کتنے قیمتی ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ اعمال ایکچولی ایمان کی وجہ سے آتے ہیں۔ ایمان کی رمق ہوگی، اس کی چمک ہوگی، اس کی دمک ہوگی، اس کا نور ہوگا تو پھر آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہوں گے، ورنہ آپ وینش ہو گئے۔ اور جس وقت اس قبر کو سلیب کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے اور لوگ فاتحہ پڑھ کے دعا کر کے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے جب یہ نکیرین آتے ہیں، جب سوال شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ایمان بہت امپورٹنٹ ہے اور ایمان ہی کی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اپنا سارا معاملہ ہے، اور ہماری عمارت، ہماری جو وجود کی عمارت ہے، ہماری جو روح کی عمارت ہے، اس کے اندر ایمان ہی اصل ہے۔ تو سمجھ لیجئے اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ 3 سوال۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب یہ عقیدہ انسان بتائے گا کب؟ بتائیے نا، ڈالرز کی بنیاد پہ؟ نہ۔ پونڈز کی بنیاد پہ؟ نہ۔ پیسوں کی بنیاد پہ؟ نہ۔ اسٹیٹس کی بنیاد پہ؟ نہ۔ بنگلوز کی بنیاد پہ؟ نہ۔ گاڑیوں کی بنیاد پہ؟ نہ۔ پی آر کی بنیاد پہ جو پی آر بنائی تھی؟ نہ۔ حسن و جمال کی بنیاد پہ؟ نہ۔ یا آپ کے اعزا و اقربا آئیں گے؟ نہ، کوئی بھی نہیں آئے گا، اکیلے تنہا، بالکل آئسولیشن میں پڑے ہوں گے، اندھیری گور ہے، بالکل آئسولیشن میں۔ اس وقت جو جواب دینا ہے وہ جواب صرف اللہ کے فضل سے دینا ہے۔ سن لیجئے، ہاں ایمان ہے لیکن اللہ کا فضل نہیں ہے تو بھی فارغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے دینا ہے، اور پھر اس ایمان کی چمک اور رمق کے ساتھ دینا ہے جو آپ کی روح میں پیوست ہوا ہے۔ انسٹنٹ پکار کے مسلمان کہے گا کہ میرا رب میرا اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ اور جب اس ہستی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تو وہ عشق کی مستی کے اندر پکار کے کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے ایمان ناظرین۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ دنیا تو بے وفا معشوق کی طرح ہے جو اپنی زلفوں کا اسیر تو کیے ہوئے لیکن ساتھ چھڑا کے چلی جائے گی۔ یہ جو با وفا محبوب ہے وہ ایمان ہے۔ اس محبوب سے محبت کر لیجئے، اس محبوب کو سیکیور کر لیجئے۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس سے زیادہ عظیم آدمی اور خاتون کوئی ہے ہی نہیں جس کے پلڑے میں ایمان موجود ہے، ایمان کا وزن موجود ہے، اور اس سے زیادہ فقیر کوئی نہیں ہے صاحب کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اور دنیا کی ساری دولت موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں
ان امیروں میں شامل کر دے جو ایمان والے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز سناخہ محترم جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز سناخہ محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ۔ آئیے 25ویں شب کا آغاز قصیدہ بردہ شریف سے کیجیے۔ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها وحاذر توليه فاصرف هواها وحاذر توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يصيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال سائمة استحلت المرعى فلا تسمي بازرك حسنی عمل کو لذت تشہیر سے بازرک حسنی عمل کو لذت تشہیر سے اس چراگاہ ہوس سے دور رکھ اپنا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضارتها علم اللوح والقلم کیونکہ دنیا اور عقبہ آپ کی بخشش سے ہے کیونکہ دنیا اور عقبہ آپ کی بخشش سے ہے اور علوم باطنی سے آپ کے لوح و قلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان